السلام علیکم ویئرس، میں آپ کو اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس چینل پہ ترجمہ قرآن کا ایک کورس جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، جو اس میں ہم لوگوں کو ایسے قرآن سکھا رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، کہ جس میں اس نے نہ ہی کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی گرامر پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ لینگویج جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس چینل پہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی زوم کلاس کے اوپر ایک گرامر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک آسان گرامر جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جس میں الفاظ کی پہچان کا ایسا طریقہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور قرآن پاک کے معنی جو ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو مدد بھی فراہم ہو۔ خیر، ہماری اس کورس کے لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گرامر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہماری آن لائن زوم پہ جو کلاس ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو رات کو 9:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک، یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، تاکہ اگر آپ پوری زوم کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اچھا، ایک بات میں کلیئر کر دوں. یہ روٹ ورڈ کی جو پہچان ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ سڈنلی آ جائے. مطلب ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں سیکھ لیں گے. یہ پریکٹس ہے. اس کو ہم سمجھنے کے لیے کچھ نشانیاں ضرور بتا سکتے ہیں، لیکن ہم جتنا بھی بتائیں گے نا، جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی پہچان نہیں ہوگی. شروع میں تھوڑا ٹائم لگے گا پہچاننے میں، بعد میں آپ اس کو آرام سے پہچان لیں گے. ہاں، البتہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت ریپیٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو فوراً پکڑ لیں گے کہ یہ الفاظ تو ایسے بھی آتا ہے، ایسے بھی آتا ہے. اصل مادہ یہ ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں مادہ اور وزن، اور اس کا مفہوم کیا ہے. عربی زبان میں کی خصوصیت ہے کہ 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد 3 حروف پہ ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں پکڑنا کیا ہے؟ 3 حروف پکڑنے ہیں، اسی سے لفظ بنتا ہے. ان 3 حروف کو عربی میں مادہ کہا جاتا ہے. جی، دوسری اہم چیز ہے عربی زبان میں جو استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی کہہ لیں. مطلب ڈائی مطلب سانچہ. اور یہ کیا کرتا ہے؟ سانچہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک اپنا مفہوم رکھتا ہے. وہ آگے مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات. ان کو عربی میں کہا جاتا ہے وزن. یہ اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں. بات کا وزن، لفظ کا وزن، یہ ہم جانتے ہیں. تو ایک چیز کیا ہو گئی؟ مادہ. دوسرا کیا ہو گیا؟ وزن. مادے میں ہمیں 3 حروف کو دیکھنا ہے. 4 بھی آتے ہیں، 5 بھی آتے ہیں، لیکن بہت کم، 1% ہے. تو ہم 3 پر فوکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فا عین لام. ٹھیک ہے، یہ ایک ویسے اسٹینڈرڈ بھی ہے، لیکن ہم اسی حروف کو پکڑ لیتے ہیں. ان 3 حروف کو مادہ مان کر وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا. اب جو بھی ہم وزن بتاتے ہیں نا، جیسے فاعلن کے وزن پر ہے، فا عین لام کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کہہ رہے ہیں. اس میں جو فا ہے، عین ہے اور لام ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. مختلف مادوں کو مختلف ڈائز یعنی کہ سانچے میں ڈالنے کے بعد جو الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظ کے مادہ اور وزن دونوں کو مفہوم شامل ہوتا ہے. مطلب ایک لفظ کا اپنا وزن ہوتا ہے اور اس کے وزن کا ایک مفہوم ہوتا ہے. دونوں مل کر اس کا صحیح ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کاف تا با، ایک ہم مادہ لے لیتے ہیں. یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. کاف تا با کا اگر روٹ ورڈ لیتے ہیں تو اس کا بنیادی معنی ملے گا ہمیں لکھنا. اب وزن ہم نے کیا لیا؟ جیسے فاعل لام ہے نا، ہم نے اس کے اوپر ایک وزن لے لیا کہ فاعلن ایک وزن ہے. اس کا اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ کام کرنے والا. اب میں اس میں کوئی اور لفظ رکھوں، حروف رکھوں گا، تو وہ کرنے والا. جیسے قاف تا لام رکھ دوں تو کیا بنے گا؟ قتل کرنے والا، قاتل. تو یہ کام کرنے والے کا مفہوم رکھتا ہے. اب کاف تا با مادہ کو ہم اس وزن پہ رکھیں جو فاعلن کا ہے، تو لفظ کیا بنے گا؟ کاتبن. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ لکھنے والا. لفظ کا اصل معنی کیا تھا؟ لکھنا. اور وزن کیا تھا؟ کرنے والا. اب لکھنا اور کرنے والا اکٹھا ہو کے کیا ہو گیا؟ لکھنے والا. اس وزن کا اثر ہو گیا اور مادے کا اثر ہو گیا. یہ بھی مشکل چیزیں آگے آسان کروں گا. اور اسی طرح اگر اس کو ہم بدل کر مفعولن کے وزن پہ لے جائیں، اب اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ جس پر کام ہوا. ٹھیک ہے، جس پر کام ہوا. تو کیا لفظ بنے گا؟ وہی مادہ ہے تو کاف تابا کا مکتوبن. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ جس کو لکھا. اب مادہ، وزن اور لفظ کیسے بنتے ہیں، ہم اس کو ہم یوں دیکھ لیتے ہیں. فا عین لام ہمارا ایک سمجھ لے ڈائی ہے اور مادہ ہے، اور یہ ایک ڈائی ہے. اب میں نے اس کو مادہ سمجھ لیا اور یہ ایک ڈائی ہے، تو ہمارا لفظ کیا بنے گا؟ فعلا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کاف تا با مادے سے رکھیں گے تو ہمارا کیا بنے گا اسی ڈائی پر؟
کتبا. اگر اسی طرح کاف تا با مادے کو ہی اس ڈائی پہ رکھیں گے تو کیا بنے گا؟ کاتبن. ابھی معنی پہ نہیں جا رہے ہم صرف شکل بنا کے دیکھ لیں. کاف تا با جو ہے مادہ ہے، اگر شکل یہ ہے مکتوب. کاف تا با مادہ ہے اور یہ ہے تو کتاب. اب دیکھیں یہ ہم نے اس میں سے پہچان لیا. اب ان الفاظ کو دیکھ لیں نیچے، کتبہ، کاتب، مکتوب، کتاب. اب ان میں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل الفاظ کون سے ہیں. کاف تا با جو ان میں سب میں مماثلت رکھتے ہیں، مطلب یکساں ہیں. اب اس کو ہی اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں ہم، فا عین لام کو ہم اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اور اس طرح ہی شکل بناتے ہیں، جیسے فعل، فاعل، مفعول، فعال. تو یہ ان کو عربی میں کہتے ہیں اوزان، یہ وزن ہے. اب اس وزن میں جو فا، عین اور لام ہے، اس کی جگہ ہم حروف تبدیل کرتے چلے جائیں، شکل یہی بن جائے گی. وہی روٹ ورڈ ہوتے ہیں ہمارے، مادہ ہوتے ہیں. اچھا، یہاں سے آگے ایک دوسری چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ آسان ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ میں مشکل بتا رہا ہوں، آگے آسان کروں گا. علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامت، علوم. ان الفاظ میں کیا چیز آپ کو کامن نظر آ رہا ہے؟ عین لام میم. ٹھیک ہے، عین لام میم اس میں کامن ہے، تو اس کا مادہ کیا ہو گیا؟ عین لام میم ہو گیا. اب نیچے چلے. اب اس میں نے تھوڑے سے رنگوں سے آسان کر دیا. قبلۃ، قبول، قابل، مقبول، استقبال. ان میں کیا کامن ورڈز ہیں، حروف ہیں؟ کاف با لام. کاف با لام. اب دیکھیں کامن ورڈز کیا ہیں، سوری کامن حروف کہوں گا، یہ کاف با لام ہے. مزید اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کاف با لام اس کا کیا ہے، مادہ ہے. اسی طرح اب رنگوں کی تقسیم میں نے ختم کر دیا. اب میں کہتا ہوں کتاب، کاتب، مکتوب، کتابت، مکتب، مکتب، مکتبت، کتبت. اب ان میں کون سے حروف آپ کو کامن نظر آتے ہیں؟ کاف تا الف با، کاف الف تا با، میم کاف تا واو با. اب اس میں کون سے حروف آپ کو کامن نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے پتہ چل گیا آپ کو. اب سوال ہے، قادر، تقدیر، مقدور. اچھا، قدرت، قدیر، مقدار، مقتدر. ان میں کون سے حروف کامن ہیں؟ کاف دال را. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مادہ جو ہے در حقیقت یہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ وزن ہے. اب قادر جو ہے فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ قدرت رکھنے والا. تقدیر ایک تسلسل کے معنی دیتا ہے، تفعیل کے وزن پہ ہے، اس کا مطلب ہے تدریجن کسی چیز کا ویلیوز کو چینج کرنا، اپنی قدر کو چینج کرنا. مقدور یا مقدر بھی ہم ایک لفظ کہتے ہیں جس پہ وہ کام ہوا، جس کا وہ نصیب ہوا، مقدر ہوا ہم کہتے ہیں نا. تو اسی طرح یہ سارے الفاظ اپنے معنی رکھتے ہیں اور وزن میں آنے کے بعد اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلی لاتے ہیں. یہ سمپلی مطلب ایک رات کا یا ایک دن کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح ہم پہچان شروع کریں گے تو ابتداً تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ الفاظ یہ ہیں. اس کے ملتے جلتے کامن ورڈز ہم نے جمع کر لیے اور ہم ان کو ساتھ ساتھ دہراتے گئے تو انشاءاللہ یاد بھی رہیں گے، تو ہمیں پتہ بھی چلتا رہے گا کہ اصل لفظ یہ ہے اور اس کی شکل یہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو اس وقت میں نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ مجھے سرچ کرنا پڑے گا. میں اوزان رکھ دیتا ہوں، جو 14 وزن ہے وہ دیکھ لیجئے گا، اس کی شکلیں یاد کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ اوزان کیا ہیں، تو انشاءاللہ آسانی رہے گی آپ. جی سلمان بھی معذرت چاہوں گا، اصل میں یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں، جلدی جلدی میں سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. نہیں سر، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا اور ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو. جزائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہت جزاک شکریہ آپ. جزاک اللہ، بہت شکریہ.